کے ساتھ اپنے شہر کی معزز ترین شخصیت اور ہمارے شہر کی معتبر ترین شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم مفتی مدرسہ جامع علوم پٹکاپور، ہم ان سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں آئی ہیں، ان سے متعلق کچھ نصیحتیں پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سب سے پہلے تو ہماری مائیں اور بہنیں مبارکبادی کی مستحق ہیں کہ آج کی اس مصروف ترین زمانے میں، جبکہ ہر شخص کے پاس سوائے وقت کے سب کچھ ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیات ہیں، اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا اور اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہوئی، صحابہ کرام کے بیانات سنے، صحابہ کرام کے تعلق سے جو بیانات ہوئے ان کو سنا، اور اب اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ معاشرت کے تعلق سے، جو ہمارے درمیان میاں بیوی کے جھگڑے، شادی ہونے کے بعد دونوں خاندانوں میں کبھی کبھی ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس تعلق سے کیسے ہم زندگی گزاریں کہ وہ جھگڑے نہ ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط بھی ہوتا ہے اور بہت نازک بھی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہارا ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اور بہت نازک بھی ہے۔ مضبوط تو اتنا کہ جتنی قربت میاں بیوی میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے راز و نیاز کے تعلق سے، وہ شاید کسی سے نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا رشتہ مضبوط بھی ہے اور کمزور بھی ہے، لیکن ہماری ایک درخواست ہے کہ ہماری یہ ماں ہے، ان کے تعلق سے تم ہم پر کوئی دباؤ نہ بنانا۔ اور وہ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی ماں کے تعلق سے یہ کہا کہ ہماری ماں نہیں ہے، ہماری آواز سلو کر دو، سب کو پہنچے گا، آواز دھیمی کر دو، تیز دو، کہ ہماری ماں نہیں ہے، ہماری ماں نہیں ہے، تو وہ ماں باقی رہے گی۔ لیکن اگر ایک بار بھی وہ کہہ دے کہ ہماری بیوی نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی جملے کہہ دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کیسے جملے کہنے سے طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہوں تو بیوی شوہر کے نکاح سے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو ماں سے زندگی بھر اگر وہ اس طرح کہے اس رشتے میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن اگر بیوی سے اس طرح کے جملے کہہ دیے جائیں تو بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نزاکت ہوتی ہے رشتوں کے اندر، بڑا نازک رشتہ ہے۔ اسی طرح ایک آپ سے اور درخواست کرنی ہے آگے بات شروع کرنے سے پہلے، کہ آپ کے شہر میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں مستورات کے تعلق سے بھی، اور ویسے بھی دینی اور سماجی تعلق سے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں۔ کوشش کریے کہ ان پروگراموں میں ضرورت محسوس کر کے، حاجت اپنی سمجھتے ہوئے ان میں شرکت کریں۔ مہینے میں 2 مہینے میں ایک پروگرام ہونا ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی حال ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی حال ہو جہاں کچھ خواتین جمع ہو سکے، اور وہاں اس طرح کے پروگرام ہو دین کی نسبت سے، معاشرے کی اصلاح کی نسبت سے، تو اس میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو، اس دنیا کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں ہر چیز اعتدال سے اللہ نے بنایا۔
اگر وہ اعتدال پر چیزیں رہتی ہیں تو وہ چیز ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہے، اور اگر اعتدال اور توازن کو کھو دے تو پھر وہ اپنی افادیت بھی کھو دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، اس زمین کے اندر بھی قوت کشش ایک اعتدال کے ساتھ رکھا۔ اگر وہ کشش اور وہ کھینچاؤ کم ہو جائے تو انسان درخت کی طرح لمبا ہو جائے، تاؤ کی طرح لمبا ہو جائے، اور اگر وہ کشش بہت زیادہ ہو تو انسان کا قد کیڑے مکوڑوں جیسا ہو جائے۔ اللہ نے اس کو بھی توازن کے ساتھ بنایا۔ سورج کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، زمین سے اس کی دوری اور اس کی حرارت اس طرح رکھی کہ اگر وہ اور زیادہ قریب ہو جائے تو سارے لوگ جل بھول جائیں، دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے، محال ہو جائے، اور اگر وہ جتنی دور ہے اس سے اور دور چلا جائے تو یہ پوری دنیا برف میں جم جائے، اس کا یعنی وہ ٹمپریچر گڑبڑ ہو جائے۔ موسم کے تعلق سے بھی اللہ نے اس طرح بنایا، نہ اتنی سردی کہ انسان اس میں رہ نہ سکے، نہ اتنی گرمی کہ انسان اس میں رہ نہ سکے۔ ہوا کا توازن اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا، نہ اتنی کم ہوا کہ آکسیجن نہ ملے آدمی مر جائے، اور نہ اتنی زیادہ ہوا کہ سانس لینے میں پھیپھڑے پھٹ جائیں، آندھی طوفان چلے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے توازن کے ساتھ بنایا۔ لیکن جو اس دنیا کا اور عالم کا توازن ہے وہ تو اللہ نے قدرتی طور پر اس نظام کو اس طرح بنا دیا، اس میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ جن زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، خود ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ہوا ہے اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اس توازن سے ہٹ کر کے کوئی کام کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے درمیان بھی یہی توازن برقرار رہنا چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ اگر ہم اس توازن کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ ہم نے تمہیں عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل کا بھی جب وسیع مفہوم آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ بیلنس، توازن کا حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اختیار ہی دیا ہے کہ اگر ہم اس توازن کو بگاڑنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیارات دیے، اور اسی بنیاد پر ثواب، عقاب، جنت، جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، من مٹاؤ ہو جاتا ہے، دونوں خاندانوں میں کبھی کبھی من مٹاؤ ہو جاتا ہے، ان میں بھی ایک بڑا دخل اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم اس بیلنس کو، اس توازن کو قائم نہیں رکھتے۔ حقوق کے توازن، احترام کے توازن، اخراجات کا بیلنس، یہ جب چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ہمارے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العزت نے تم سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون ملے۔ اور یقین اور حقیقت یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک لڑکے کو، ایک نوجوان مرد کو سکون اگر ملتا ہے تو اپنی بیوی سے ملتا ہے، اور ایک بیوی کو اگر سکون ملتا ہے تو اپنے شوہر سے ملتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، پیار دے سکتے ہیں، محبت دے سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جائیداد دے سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر اسے کڈنی کی ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے کہ کڈنی اپنے جسم کی دے دیں، اسے لیور کی ضرورت ہو تو لیور دے سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں، اپنی آنکھیں دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ماں باپ ایک جوان بیٹے کو سکون نہیں دے سکتے، ماں باپ ایک جوان بیٹی کو سکون نہیں دے سکتے۔ سکون کا جو نظام ہے، چین اور سکون، وہ جب تک ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوں گے میاں بیوی، تب تک ان کو سکون نہیں آئے گا۔ بارہا آپ نے ایسے واقعات پڑھے ہوں گے۔ ایک شوہر، اس کی بیوی میکے چلی گئی، وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی۔ ایک شوہر
وہ اگر بیوی سے روٹ کر کے کہیں چلا جائے تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ بیوی سوسائڈ کر لیتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے سوسائڈ کر لیں، باپ کا انتقال ہو جائے تو بچے جان دے دیں، یا یہ کہ بچوں کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ جان دے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت سے ایسے واقعات، ان واقعات کو سراہا نہیں جا رہا بلکہ برسبیل تذکرہ کہ آخر کوئی خاص ایسی چیز ہے جو کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اگر بیوی روٹھ جائے تو شوہر کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور اگر شوہر روٹھ جائے، ناراض ہو جائے تو بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ کسی اور رشتے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ رشتہ ہے تو ہمیں اس رشتے کی قدر بھی کرنا چاہیے۔ یہ رشتے خراب کیسے ہوتے ہیں اور رشتہ بہتر بنانے کیسے چاہیے، بلکہ آپ اس کو یوں تعبیر کریں کہ کبھی کبھی مزید بہتر بنانے کے چکر میں رشتے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن کب؟ جب دوسرے دخل اندازی کرنے لگے۔ میاں بیوی کی ایک ٹیوننگ ہوتی ہے، ایک ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مزاج کے اعتبار سے دوسرے کو برداشت کرنے کی حوصلہ پیدا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دونوں کے ماں باپ زیادہ محبت دکھانے کے چکر میں اور زیادہ بہتر بنانے کے چکر میں مزید وسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، شوہر کے والدین کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ بہو میرے بیٹے کی مکمل مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور اس کے بالمقابل بیوی کے والدین اور ان کے ماں باپ کی خواہشیں، فرمائشیں شوہر پورا کرے۔ یہ ایک صورتحال ہے کہ ماں باپ، شوہر کے ماں باپ کی کچھ اور توقعات، امیدیں ہوتی ہیں، اور بیوی کے جو اس کے والدین کی کچھ اور امیدیں ہوتی ہیں، اور اس کو وہ اپنے پیمانے سے ناپتے ہیں، اور جب 19-20 ہوتا ہے تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جیسا سلوک ایک ماں باپ اپنی بہو کے ساتھ چاہتے ہیں، وہ جا کر کے پیمانہ اپنی بیٹی میں بدل جاتا ہے۔ یعنی جو ہم اپنی بیٹی سے توقع رکھتے ہیں، اپنی بہو سے وہ توقع نہیں رکھتے، یا جو اپنی بہو سے توقع رکھتے ہیں، بیٹی سے وہ چیزیں نہیں رہتی۔ یہ دوہرے پیمانے جس کی وجہ سے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک اگر بیٹا ہماری بہو کی بات مانتا ہے تو کبھی کبھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جورو کا غلام ہے، یہ بالکل زن مرید ہے، بیوی کا مرید ہو گیا۔ لیکن وہیں جب ہمارا داماد ہماری بیٹی کی فرمائشیں پوری کرتا مانتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ داماد بہت اچھا ہے، بڑی خوش قسمت بیٹی ہے، اس کا ایسا مطیع اور فرما بردار داماد نہیں۔ یہ ہمارے دوہرے پیمانے ہیں، تو اس لیے ان دوہرے پیمانوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور کمی کیا ہوتی ہے کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور، یعنی بیوی کے والدین کبھی کبھی شوہر کے مجبور کرتے ہیں کہ ساتھ میں رہیں۔ دیکھیے شریعت نے ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرائیویسی رکھی ہے، ان کی کچھ پرائیویسی ہے کہ کچھ اگر وہ پرسنل اپنی لائف گزارنا چاہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا، کم سے کم اتنا روم ہونا چاہیے جو ان کے لیے سیپریٹ روم ہو کہ وہ اپنا آزادانہ زندگی گزار سکے۔ ہر گھر میں بٹوارے کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں لیٹ ہوتا ہے، کہیں جلدی ہو گیا، کہیں دور میں۔ بابا آدم کے زمانے سے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وقت سے پہلے جلد بازی کرنا اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہر جگہ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، لیکن کبھی جلد بازی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے رشتے کے بعد کیا ہوتا ہے تو الگ رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بڑا بھائی ہے، اس کی بہنیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کو شادیوں کا بھی انتظام دیکھنا ہے، بہت سی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اکیلا ہوتا ہے، گھر میں ماں ہے، اس بوڑھی ماں کو کہاں لے جائے، یہ سب دقتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک یہ ہوتی ہے تمنا کہ سب سے پہلے دباؤ بنایا جاتا ہے کہ وہ الگ لے کر کے رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور خرابی ہوتی ہے کہ شوہر کا ہر بات کو اپنی ماں باپ سے کہنا، یا بیوی کا ہر جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہگنی متنی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لگانا، کچھ برداشت کرنا چاہیے۔ سب چیزیں کچھ دنوں کے بعد نارمل ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی زندگی میں شاید اگر آپ ریسرچ کریں تو ہزار نہیں
لوگوں میں سے شاید ایک دو ایسے کوئی جوڑے مل جائیں جہاں پہلے دن سے لے کر کے سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہا ہو، ورنہ چاہے دیندار گھرانہ ہو اور چاہے کم دیندار گھرانہ ہو، چاہے وہ دنیا دار گھرانہ ہو، چاہے جیسا گھرانہ ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، کچھ نہ کچھ من مٹاؤ ہر جگہ پر ہوتا رہتا ہے اور اس کو گوارا کرنا چاہیے، ان اختلافات کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور کمی کیا ہوتی ہے کہ دونوں کے والدین کا غیر ضروری دباؤ۔ کبھی کبھی مائیں اپنی بچیوں کو کچھ ٹریننگ دے کر کے بھیجتی ہیں کہ دیکھو داغ میں نہ آنا، دباؤ قبول نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا۔ اگر بچی سعادت مند ہے، وہ چاہے بھی کہ ہم ایڈجسٹ کرنے کی پوزیشن پر ہوں، تو ماں جو ہم سے پنچ کر کے کہتی ہے کہ دباؤ نہ، پہلا دن ہے اور پہلی مرتبہ جو اگر تم نے دباؤ قبول کیا تو زندگی بھر اس طرح اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے باہمی فیصلوں میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو خود میاں بیوی کو آپس میں کوئی اگر بات ہو تو طے کرنا چاہیے اسے کہ ہم لوگ کیسے آگے زندگی کو چلائیں، کیسے ہمیں دن گزارنا ہے، کیسے ہمیں مینیج کرنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسرے جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو دباؤ مداخلت کرتے ہیں کہ نہیں تم کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ ہم لوگ دارالقضا چلاتے ہیں، آئے دن اس طرح کے کیس ہوتے ہیں۔ عام طور سے جو رشتے خراب ہوتے ہیں وہ دونوں کے والدین کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ فون آتے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو راضی ہیں لیکن ہماری ماں راضی نہیں، ہمارا باپ راضی نہیں، کیا کریں، ہمارا جی تو چاہتا ہے۔ تو میاں بیوی رہ کر ساتھ میں رہنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک وجہ اور ہے، وہ یہ کہ یہ ماں باپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی بہار دیکھ رہے ہیں، اور اگر اور گہرائی میں جائیں کہ یہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں، یہ خود بھی اپنی نئی شادی میں اسی اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو ماں باپ ہیں جو اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جس طرح بھی گائیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی دیکھیں کہ جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی تو ہم میں کتنا اختلاف تھا اور ہم میں کتنی مرتبہ گھر میں بیٹھنا اور اٹھنا اور مننا اور منانا ہوا ہے۔ لیکن اپنی اس زندگی کو بھول کر، بجائے کہ اس سے ہم سبق حاصل کرتے، اپنی اس زندگی کو بھول کر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کو خراب کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کس طریقے سے تلخیوں میں دونوں کی زندگیاں گزر رہی ہوئی۔ کیونکہ ہم تو ہو گئے 55 سال کے، کوئی 60 سال کا، کوئی 65 سال کا۔ جوانی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے کیا کچھ جذبات ہوتے ہیں، کس طریقے سے دونوں کے تعلقات ان سب سے پرے ہو کر کے، ان سب کو سے پشت ڈال کر کے ہم ایک دوسروں پر دباؤ بناتے ہیں، بیٹھا لیتے ہیں اور اس طرح دونوں کے حالات، دونوں کے معاملے کو خراب کرتے ہیں۔ ایک اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کہ دیکھو تم بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن میں حکم شوہروں کا دیا گیا ہے وہاں دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن مخاطب ایک کو دیا جاتا ہے۔ جہاں یہ حکم ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہی یہ بھی حکم ہے بیویوں سے کہ تم شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو ان کی کوئی چیز ناپسند ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے گا۔ یہ شکل، یہ چیزیں، یہ زیادہ دن کی نہیں رہ جائے گا۔ اصل میں کیا کام آتا ہے؟ دین کام آتا ہے، اخلاق کام آتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے، دیکھیں انسان کی ساری خواہشات تو جنت میں پوری ہوں گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کوئی آدمی ایسا چاہے کہ ہم بالکل ہمارے مزاج کے مطابق 100% ہمیں بیوی مل جائے، یا وہ لڑکی سوچے کہ ہمیں ایسے شوہر مل جائے، تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں تو تقریباً یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ شوہر کو ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اگر 90 اس کی حرکتیں اچھی لگتی ہو سکتا ہے 10 حرکتیں اس کی ناپسند ہو۔ اسی طرح شوہر اگر 10 چیزیں اس کی اچھی لگتی تو ہو سکتا ہے اس کی 2 چیزیں نہ اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہدایت دی گئی ہے کہ تم بہتر معاملہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی چیز اس کی ناپسند ہے تو اگر تم غور کرو گے تو دوسری اس کی چیزیں تمہیں اچھی بھی اس میں مل جائیں گی۔
اور تم اس طرح اگر زندگی گزارو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد عطا کر دے جو اولاد تم دونوں کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت جلدی کوئی نتیجے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر مردوں کو خطاب ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اور یہی حال بیویوں کے ساتھ ہے کہ تم عورتوں میں سب سے اچھا مزاج، سب سے اچھی عورت ہو جس کے اخلاق اپنے شوہر کے ساتھ ایسے ہوں۔ اصل جو پیمانہ ہوتا ہے میاں بیوی کا پیمانہ ہوتا ہے۔ باہر کی زندگی میں ہم ایکٹنگ کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو فلمی ایکٹر ایکٹریس ہوتے ہیں ان کو کچھ پیسے دے دیجئے وہ رونے لگتے ہیں، کچھ دے دیجئے وہ ہنسنے لگتے ہیں، کبھی آپ ان کو پیسہ خرچ کیجئے وہ غصے جیسا گیسچر پوسچر بنا لیں گے، جیسا آپ چاہیں ویسے توقع امید کر بنا لیجیے، کیونکہ وہ وقتی چیز ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایکٹنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس میں دوام نہیں ہوتا، بہت لمبا زمانہ نہیں ہوتا۔ تو آدمی اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، معاملہ کر سکتا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، لیکن جب ایک ساتھ زندگی گزارنا پڑتا ہے، جب ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں، وہاں پر یہ ایکٹنگ نہیں چلتی، وہاں پر تو حقیقی اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اکثر شیء وضع فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، کہ سب سے میزان عمل میں بھاری بھرکم چیز، سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ خلق حسن، اچھے اخلاق ہوگی۔ تو یہاں کیا ہے، چونکہ ایک دوسرے کی زندگی دونوں کے سامنے ہے، یہاں آرٹیفیشیل انداز کے اخلاق، یہاں مصنوعی اخلاق، یہاں دکھاوے کا معاملہ ہے، یہاں ایکٹنگ نہیں چل سکتی۔ لہذا یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ قرآن پاک یہ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اس لباس کہہ کر کے ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گرمی سردی سے بچانا اور عیب کو چھپانا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، یعنی پروٹیکشن فراہم کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی اخلاق کی اگر کمزوری ہے تو اس کو منظر عام پر نہ بیان کرنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ناچاہتے ہو جاتی ہے، نباہ رشتہ نہیں ہو پاتا، تب بھی اتنا تو کہہ دے کہ بھائی ہمارا نباہ نہیں ہو پایا، لیکن سارا کچا چٹا کھول کر کے رکھ دینا میاں بیوی کا، بیوی اور بیوی میاں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اخلاق لباس سے تعبیر کیا گیا۔ اگر کسی کو چوراہے پر ننگا دیا جائے کہ تم کو دو آپشن ہے تمہارے لیے، یا تو تم کو ننگا کر دیا جائے گا یا تمہیں سولی دے دی جائے گی، پھانسی دے دی جائے گی، تو آدمی کہے گا کہ بھائی ہم کو تم جان سے مار دو ہمیں، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ تم ہم کو برسریام ننگا کر دو، کیونکہ ہمارا صدر کھل جائے گا، وہ دوسرے لوگ دیکھ لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ عیوب کو ظاہر کرنا اور اس کو چھپانا، ظاہر کرنا یہ بہت بدترین درجے کا گناہ ہے، اور چھپانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ستار ہے، ستاری کو پسند فرماتے ہیں۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے کوئی بھی کمیاں ہوں، اخلاقی کمیاں ہوں، جسمانی کمیاں ہوں، ظاہری ہو یا باطنی، اس پر پردہ ڈال دیں۔ اسی طریقے سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی جسمانی کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، اخلاقی نقص ہو، ظاہری نقص ہو، باطنی نقص ہو، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کریں۔ جس طریقے سے لباس ہم کو حسین بنا دیتا ہے، اگر انسان کو ننگا کر دیا جائے تو انسان نگاہیں پھیر دے گا، لباس میں حسن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کے لیے حسن ہے، بیوی شوہر کے لیے حسن ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ قرآن کی تعبیر پر غور کریں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کا کام کر رہا ہے، لہذا تم اس کی خامیاں اور برائیاں مت بیان کرو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اور بیوی کو بھی حکم ہے کہ تم شوہر کی خامیاں اور کمیوں کو بیان مت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ ہمارے لیے جو کمی، جو دقتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہی دقتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کچھ اور ٹپس ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ
کہ سب سے پہلے میاں بیوی کو اپنی گفتگو میں والدین کو دور رکھنا چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ بات ہم لوگ سننے میں آتے ہیں کہ ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے، شوہر کی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا خدا کے علاوہ تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ شوہر کے مقابلے میں والدین کو ترجیح دے۔ والدین بھی کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آخر چل کر کے جو پروٹیکشن فراہم کرے گا، جو تمہارے لیے جان دے سکتا ہے، جو تمہارے لیے عزت قربان، وہ شوہر ہی ہوتا ہے۔ تو شوہر میاں بیوی پہلے یہ سوچیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے اپنے معاملات کو حل کریں گے، نہ ادھر کے گھر والے دخل اندازی دیں گے اور نہ ادھر کے گھر والے کوئی دخل اندازی دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے۔ فیصلے میں شرکت کا معاملہ 4 بجے تک انشاءاللہ پروگرام چلے گا۔ شرکت کا معاملہ مشورہ کریں، شوہر کو کوئی ڈیسیزن لینا ہو بیوی سے مشورہ کریں، اس میں وقار بلند رہتا ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ مجھے شوہر نے کچھ سمجھا، یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے ہم ابا کے پاس گھس کر کے پہنچ کے بیوی بیچاری کہتے اچھا کیا ہوا کیا ہوا، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ بدظن ہو جاتی ہے، وہ دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے پاس آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں سمان ملے، تو اس سے مشورہ کیا جائے۔ مشورہ لینا شریعت کا بھی حکم ہے۔ فیصلہ جو بھی آپ کریں لیکن کم سے کم اس سے مشورہ لیں، اس سے کیا ہوگا، اس کا اعتماد بھی بلند ہوگا اور یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں ہمارا وقار مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کبھی اختلافات ہو جائیں، علماء کے پاس آ کر کے حل کر لیں، امام کے پاس، عالم کے پاس، مفتی کے پاس آ کر کے دونوں لوگ چلے آئیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلمس ہیں، ہمیں یہ دقتیں آ رہی ہیں، آپ بہتر انداز میں ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کیسے مینیج کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اوپر بات بھی نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ یہ کیا ہے، وہاں شوہر کے والدین اس کی طرفداری کریں گے، بیوی کے والدین اس کی طرفداری کریں گے۔ یہاں کیا ہوگا، یہاں مفتی صاحب نے، امام صاحب نے، دونوں کی باتیں سنیں گے، جو شریعت کا بہتر حل ہوگا وہ اس کو پیش کر دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی فرصت میں وہ علماء کے پاس آئے، چاہے کانفرنسنگ کرنے فون کے ذریعے سے یا اسپیکر آن کر کے ایک ساتھ بات کر لیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا، بڑے رشتے اس سے بچ گئے ہیں کہ میاں بیوی رات کی تنہائی میں دونوں بیڈ پر موجود ہیں، کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی بات ہو، وہیں پر انہوں نے فون ملایا، شوہر نے فون ملایا، اسپیکر پر لگا دیا کہ دیکھو میری بیوی سامنے بیٹھی ہے، اس کو یہ شکایت ہے یا اس کو سمجھا دیجیے۔ بیوی نے فون ملایا کہ دیکھیے میرے شوہر کا یہ ایسا ایسا ہے، آپ سمجھا دیجیے۔ اسپیکر آن ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت توجہ سے دونوں سنتے ہیں اور بہت حد تک امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ٹپس یہ بھی ہے کہ والدین کو بھی سمجھائیں، میاں شوہر کی، بیوی بھی، کہ وہ دور رہے، ہمارے درمیان کوئی مداخلت نہ کریں۔ وہ خود ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے مسئلے کو خود سمجھ لیں گے، آپ حضرات تھوڑا ہمیں صبر کا سمجھنے کا موقع دیجیے، آپ اس کے اندر مخالفت نہ کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے تو ہم بہتر انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو بڑی کام کی ہوئی ہے کہ کبھی کبھی لڑکی کے والدین مدد کرتے ہیں، اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ پہلے تو دیکھیں کہ اصل ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، مدد کرتے تو مدد کے بعد احسان جتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا، ہم بیماری میں دوا لے گئے، ہم اسپتال میں گئے، یہ گئے بھائی، یہ تو مدد مت کرو، مدد کرو تو احسان مت جتاؤ۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ تم احسان جتاؤ، اس سے اچھا تو یہ کہ تم احسان ہی نہ کرتے۔ احسان جتانے سے جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے بہت عجیب غریب صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس لیے بیوی کو یہ سمجھا دیں اپنی بیٹی کو کہ دیکھو تمہاری قسمت ہے، کیونکہ ہر ایک کو اسی لیول کا رشتہ مل جانا کوئی ضرور نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری میکے جیسے خواہشات پوری نہ کر سکے، تو اس میں اپنی بیٹی کو ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ قسمت ہے، اچھے حالات پیدا ہو جائیں گے، قسمت ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ دریا کھول دیا، یہ لو اور بعد میں پھر مٹھی تنگ کرنا شروع کر دیا، اور کبھی نہ چاہتے ہوئے تو کر کے سب دھنا دیا، پورے سماج کے اندر کر دیا کہ دیکھیں ہم تو دوا لائے تھے اور تو ہم نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ تو یا تو آپ خرچ نہ کریں
اور خرچ کیا تو آپ نے اپنی بیٹی پر خرچ کیا یا داماد پر خرچ کیا، جو بھی جس پر خرچ کرے اپنی بہو پر کوئی کسی پر احسان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور کیا خرچ، کبھی کبھی خرچ میں لڑکے کو لالچ آ جاتی ہے۔ ایک بار آپ دل پر پتھر رکھ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بیاہ دیا، یہ آپ کے گھر میں ہم نے امانت آپ کو دے دی، تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کرتے ہیں۔ ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈھیلا کیا تو لڑکے کو لالچ آنے لگتی ہے، وہ ہر دن آپ سے مطالبہ کرتا رہتا ہے اور پھر بوجھ ڈالنے لگتے ہیں۔ اس میں شوہر کی کمی ہوتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو کبھی کبھی یہ ماں باپ کا جو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار ہوتا ہے یہ بھی مسئلوں کو بگاڑ دیتا ہے، رشتوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے بیوی کی نظر میں۔ وہ سنتی ہمارے ابا کو ایسا کریں، ہمارے میکے والے تو کر دیتے ہیں۔ ہر گھر میں میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ برتن یعنی منہ چائی ہوتی رہتی ہے، کبھی کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن جہاں عورت نے کہا کہ بھول گئے ہمارے ابا نے ایسا کیا تھا تو شوہر کا دل پھٹ جاتا ہے، جسے اس کے کلیجے پر چھریاں چل گئی۔ تو یا تو کرنا نہیں چاہیے اور کیا تھا تو گانا نہیں چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی اہمیت بیوی کی نظر میں گھٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ جب نیا رشتہ ہے اور کوئی خوشخبری پیٹ میں آئی ہے تو اب ڈاکٹر کو دکھانے کو لے کر یہ اختلافات ہوتے ہیں، کہاں دکھایا جائے۔ اب صاحب ہم تو وہاں دکھاتے تھے، وہ پرکھر میں دکھاتے تھے صاحب، وہ کہتے ہیں تو فیضیان میں بھی ہو جائے گا۔ اب وہاں اختلافات شروع ہو گئے، سر کس ڈاکٹر نے کو دکھایا؟ بھائی آپ محنت کریں، کسی ڈاکٹر نے کو دکھانے کو دکھانے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی ایکٹریس کا کہ اس کا سیزر آپریشن ہوا ولادت میں؟ شاید آپ نے نہ سنا ہو، کیوں؟ وہ اتنا، حالانکہ وہ ایک غلط چیز ہے، اتنا اچھلنا کودنا ڈانس کہ وہ سب ان کے بدن کی سب، لیکن ہمارے یہاں کام کم کرتی ہے، لیکن بہرحال یہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپریشن ہونا ہے، ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا نہیں ہے کہ یا تو بیٹھ کر کے مشورہ کر لیں کہ کیسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور کس اسپتال میں آپریشن کرانا ہے۔ کیونکہ اگر بہو کا مسئلہ ہے تو آدمی کہے گا کہ فیضیان کیا کم ہے، کیا فیضیان میں بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن جب لڑکی کا مسئلہ تو آدمی کہتا ہے پرکھر لے کر کے پہنچ جاتا ہے۔ شوہر آتا ہے کہتا ہے سر یہاں 20,000 میں کام چل جائے گا، وہاں 70,000 روپے لگیں گے، اتنی ہماری پاکٹ الاؤ نہیں کرتی، اتنے اخراجات الاؤ نہیں کرتے۔ وہیں پر دقتیں شروع ہو گئی۔ کھانے پینے کے تعلق سے وٹامن آ رہی ہے کہ نہیں اور کیلشیم آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن اگر کھجور لے کر کے رکھ دیا جائے تو وہ نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پیا جائے گا، لیکن دواؤں پر ہوگا کہ بھروسہ کہ یہ سب چیزیں نہیں آ رہی۔ تو ہم یہ اوریجنل چیزیں کھانے کی، ایک بزرگ انہوں نے فرمایا بلکہ ایک ڈاکٹر کی جتنی کیلشیم ہے جب یہ آپ لیتے ہیں آئرن کی دوائیں لیتے ہیں، اگر آپ پاخانہ دیکھیں اپنا تو بلیک قسم کا پاخانہ ہوگا، اس کا مطلب یہ کچھ گڑبڑ، لیکن آپ کھجور کا اس میں آئرن ہے کیلشیم ہے، آپ کا پاخانہ اسی رنگت کا ہوگا جو اس کا نیچرل فطری رنگ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کھائیں۔ اب دواؤں سے لے کر کے جب آگے ولادت کا مسئلہ آیا تو وہاں اختلافات شروع ہوتے ہیں کہ صاحب یہاں اس اسپتال میں کرانا ہے یا اس اسپتال میں۔ اس میں بھی جھگڑا مت کریے، کوئی بیلنس، کوئی بیچ کی راہ نکالیں۔ چلیے اللہ خیر، اللہ کا اللہ کرے بہتر انداز میں بچہ یا بچی پیدا ہو گئی۔ اب جھگڑے کہاں میں پیدا ہوں گے کہ صاحب بوتل کیسی ہونا چاہیے، دودھ کیسے ہونا چاہیے، وہ اپنا دودھ پلائے گی کہ باہر کا۔ یہ سب وہ تجربات ہم بیان کر رہے ہیں جو ہمارے دارالقضا میں آئے دن آتے رہتے ہیں۔ اب صاحب وہ اپنا کیوں نہیں پلا رہی ہوں، یہ پلا رہی ہے، عورتیں سوچتی ہیں اپنا دودھ نہ پلائیں تاکہ 2 سال کا 1.5 سال تک جھیلے گا، تو ان کے بھی اگر ایک بار بچے نے ماں کو دودھ پیا تو پھر باہر کا دودھ نہیں پیے گا، اس لیے سوچتے ہیں کون ٹینشن میں پڑے۔ شوہر سوچتا ہے کہ اپنا ہی وہ اپنی دلیلیں لاتا ہے کہ صاحب ماں کے دودھ میں تو وٹامن زیادہ ہوتا ہے اور بیماری سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ذہن میں ہوتا ہے کہ خرچہ بھی بچ جائے۔ تو دونوں طرف کہیں نہ کہیں یعنی ذہن کی گڑبڑی بھی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اخلاص بھی ہوتا ہے، اس کو بھی بیٹھ کر کے حل کرنا۔ اب آگے آئیے ڈائپر کا مسئلہ ہے، آپ سب ڈائپر چینج کرنا ہے۔ ابھی تک صرف لنگوٹی تھالی میں ہوتا تھا ڈائپر، اب ڈائپر کیا 10 روپے کا ڈائپر ہے، دن پر 10 ڈائپر چینج ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ صاحب 3,000 روپے تو خالی مہینے کے ڈائپر میں نکل جائیں گے، اس پر جھگڑے ہوں گے۔ یہاں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بیٹھ کر کے اس کو حل کر دو کہ ڈائپر بھی کتنا نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے سوتے ٹائم باندھ دیجیے اس کو، یا دن میں بھائی ایسا ہے کہ 2-3 باندھ دیا کرو، کچھ دیر کھلا رکھو، لیکن آج کل کاہلی کا زمانہ، موبائل کا دور، ابھی ہمارے مفتی صاحب نے قاری آصف صاحب نے سب موبائل کے تعلق سے بیان کیا، وہ سب ڈائپروں کا سلسلہ، اس پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔
ہم نے ایک جگہ کی مثال دی تھی، ڈائپر کتنا مضر ہے۔ آپ کبھی ایسا کریں کہ اپنے ڈائپر میں جو ایڈلٹ بڑے لوگوں کے ڈائپر آتے ہیں، آپ کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال جو بھی ہے، آپ اس ڈائپر پر پاخانہ کریں اور پیشاب کریں اور 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ رہ کر کے دیکھیں کہ کتنی اذیت ہوتی ہے۔ لیکن بچہ بے زبان ہے، بیچارہ کہہ تو سکتا نہیں، اس کے چھالے پڑ جائے، بیڈ سول پڑ جائے یا کھال کٹ جائے، ایک نیا خرچہ ہے کہ صاحب کینڈی پاؤڈر آنا چاہیے، فلانے پاؤڈر، کیوں ڈائپر بھی وہ پاؤڈر بھی، ایک خرچہ ڈائپر کا دوسرا پاؤڈر کا، تو ڈبل خرچے ہو گئے۔ پتہ چلا شوہر کہتا ہے کہ کیا 10,000 روپے خالی ڈائپر اور پاؤڈر ہی کا ہو گیا۔ یہ سب چیزیں اتنی ٹینشن کی ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا، آپ خود کبھی باندھ کر کے دیکھیں، ڈائپر باندھیں، آدھا گھنٹہ آپ ڈائپر باندھ کر کے پیشاب کر کے ٹہلیں اور پاخانہ کریں اس پر ڈائپر میں، اور تھوڑی دیر آدھا پون گھنٹہ اس میں رہیں۔ تو اگر ہم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پاخانہ کر کے اس ڈائپر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چننے کاٹیں گے، کھجلی ہوگی، الجھن ہوگی، تو وہ معصوم بچہ اور بچی اس کو ڈائپر کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ تو سوچیں ہم اپنی جدوجہد یعنی اپنے آپ کو بچا کر کے اس بچی پر ظلم یا بچے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اخراجات اس طرح کے خرچے آتے ہیں۔ پھر اگر ایک بار عادت پڑی تو 4 سال میں چھوٹے کہ 5 سال میں چھوٹے، اللہ کی پناہ۔ ایک کیس ہمارے پاس آیا، 5.5 سال کی بچی اور بچہ، وہ سیور پر بیٹھ نہیں پایا، اس کو بیٹھا رہا پھر کہا، کیونکہ اس نے عادت ہی نہیں ڈالی کہ کان توڑ کر کے بھی پاخانہ کیا جاتا ہے۔ جب اسے پاخانہ کرنا ہو، کنارے گیا، کونے میں کھڑے ہو گئے، اس نے پاخانہ کر دیا۔ اب اس کو ماں باپ بیٹھا رہے ہیں، بیلٹ سے مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اس کو بیٹھا رہا ہے، پھر وہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر بیٹھا رہا ہے، کیونکہ اس کی عادت پڑ گئی ڈائپر میں ہگنے کی اور اڑنے کی۔ یہ ہم اپنے بچوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آ کر کے جھگڑے، دیکھیں ہمارا منشا صرف یہ ہے کہ ہم کئی طرح پہلو لے کر کے چلیں۔ ایک تو یہ بھی دیکھیں کہ ماں باپ پر اخراجات کا جو بوجھ آ رہا ہے، خاص طور سے باپ پر، وہ پہلو بھی ذہن میں رہے، اخراجات بھی ذہن میں رہے۔ ہمارے گھر کا جو ایک بجٹ ہوتا ہے، بجٹ بھی ہمارے پیش نظر رہے، بچے کی پریشانی وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، دوسرے جو اس ضمن میں اختلافات ہوتے ہیں ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، اگر ہم انشاءاللہ ان کو مینیج کریں گے، اور یاد رکھیے کہ جتنا بہتر انداز میں ماں باپ مینیج کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی نہ کوئی عالم، مفتی، ماں باپ کوئی اتنے بہتر انداز میں مینیج اور ایڈجسٹ آپ کو نہیں کرا سکتے۔ کبھی بھی اختلافات ہوں، آپ علماء کے پاس آ جائیں یا فون پر بات کر لیں، دونوں لوگ بیٹھ کر کے، انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کو حل بتا دیا جائے گا۔ قسمت کا سب کچھ ہوتا ہے، اگر کچھ ہم گھر میں اچھا کھاتے تھے پیتے تھے، کچھ 19-20 ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جو اولاد کما کر کے آپ کو بہت کچھ دے دے گی، وہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ ہم تو کبھی کبھی مذاق میں کہا کرتے ہیں کہ اگر شادی ہو اور یہ محسوس کر رہی ہے کہ مجھے زیادتی ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ مجھے 10 سال کی جیل ہو گئی۔ پھر جب محسوس کر لے کہ میں نے کوئی ایسا جرم کیا کہ مجھے جیل ہو گئی بس میرے، اور یاد رکھو کہ ہر گھر میں 2-4 سال کے بعد، کہیں 5 سال کے بعد، کہیں 10 سال کے بعد سب چیز روٹین میں آ جاتی ہے، ہر چیز روٹین میں آ جاتی ہے۔ آج جن رشتوں پر آپ قسمیں کھاتے ہیں کہ ارے اللہ کتنی اچھی جوڑی، کتنا اچھا رشتہ، آپ ان کا بھی اگر نیا معاملہ دیکھیں گے نا تو وہاں پر بھی اس طرح کی بیٹھک ہو چکی ہے، وہ ادھر روڈ گئے، ادھر گھر میں بیٹھ گئی، وہ بھی من موٹا سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو جب ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے تو ہم بھی اس انداز میں گزاریں، یہ ایک ایسی منزل ہے کہ آگے جا کر کے انشاءاللہ بہتری بہتر ہے۔ اب آخر میں ایک غلط فہمی کے تعلق سے ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کریں۔ ایک واقعہ ہے غلط فہمی کے تعلق سے کہ ہمارے درمیان یہ بیوی اور دونوں خاندانوں کے درمیان کس طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص کالم نگار تھے، بہت سی ملک کے تھے، اور کئی جگہ ہم نے ہو سکتا ہے بہت سی خواتین اور آپ لوگوں میں سے یہ واقعہ سن چکے ہوں، لیکن جو کہ دلچسپ ہے، اس کی کئی دیہات میں ڈیوٹی لگی تھی۔ وہ بیچارہ دیہات میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے جب چلا تو دھوپ تھی، ایک جگہ دیہات میں بیٹھ گئے، درخت کے نیچے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پانی پیاس لگی، میں آپ کو پانی پلا دوں۔ انہوں نے کہا بھائی نیکی پوچھ کر کے پلا دوں۔ یہ بندہ گیا، پانی جب لے کر کے آیا تو بہت دیر لگا، تو وہ کالم نگار کا اس نے کہا میں جب جاؤں گا تو اس طرح کہانی لکھوں گا سماج کی اصلاح کے لیے، ایسے زحمت لوگ ہوتے ہیں بتائیے پانی کے لیے، اور امید جب آدمی دے دیتا ہے تو امیدیں بھی لگاتی ہیں۔
بہرحال پانی لے کر کے آیا. اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ اصل میں میرے جی میں آیا کہ گرمی ہے, پسینہ نکلا ہے. دور ذرا سا دیہات ہے, سبزی فروش کی دکان تھی, میں نے سوچا کہ لیمو لے لوں, آپ کو شکنجی بنا کے پلا دوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے تو بالکل عجیب, میرے ذہن میں آیا کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور اس کے اندر کتنی ہمدردی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے پانی پینا شروع کیا تو بڑا کھٹا پانی لگا. پھر میرا موڈ خراب ہوا. میں نے سوچا کہ اپنی کہانی میں اسے یوں ٹرن دوں گا, اسے یوں ٹوسٹ لاؤں گا اور یہ لکھوں گا کہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں. بس یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنی جیب سے ایک شکر کی پڑیا نکال کر کے دی اور اس نے کہا کہ آج ہر دوسرا بندہ شوگر کا مریض ہے, میں نے پہلے سے اس لیے شکر نہیں ملائی کہ شاید آپ کو شوگر کی بیماری ہو, لیجیے آپ اس میں ملا لیجیے, آپ کو اگر شوگر ملانا ہو. انہوں نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے. دیکھیں ایک واقعہ کتنے ٹرم اس کے اندر آئے, پہلے کیا ذہن میں آیا, پھر کیا آیا, پھر کیا آیا, پھر کیا. اسی طریقے سے ہمارے درمیان کبھی کبھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. پتہ چلا کہ بہو نے چائے بنا کر کے دی, اس میں ادرک ڈال دی. اب ساس ناراض ہو گئی کہ صاحب دیکھیے ادرک ڈال نہیں تاکہ میرے اندر اور گیس پیدا ہو, تیزابیت پیدا ہو, گیس گلے میں خراش پیدا ہو. اور بہو کے دل میں کیا ہے کہ سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے, ان کا ذرا نزلہ صحیح ہو جائے, کب صحیح ہو جائے. دیکھیں اس کی نیت کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے. لیکن اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اسی طرح کی صورتحال ہوتی رہتی ہے. آدمی دیکھیں کہ اس کی نیت کیا ہے. ہمیشہ ہم ظن المؤمنین خیرا, ان بعض الظن اسم لا ولا کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدظنی سے بچو. ہم کیا ہے سب سے پہلے مرحلے پر اگر کسی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں تو غلط فہمی والا پہلو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. ہونا چاہیے کہ اس نظم قائم رکھنا چاہیے. وہ اگر گرم پانی دے دے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دشمن ہے, وہ سکتا ہے خیال کر رہی ہو کہ کھانسی کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے گرم دے دیا. یہ نہ کہے کہ صاحب تمہیں ٹھنڈا دینا چاہیے, ٹھنڈا دے دو. تو ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے. اگر ہم اس کا اچھا پہلو نکالیں گے تو بہتر ہوگا, تو پھر حالات اچھے ہوں گے. اور اگر ہم نے اس کو غلط پہلو نکالا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شیطان اور ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی. ایک اور چھوٹا سا واقعہ آدھے منٹ کا ہوگا. ایک صاحب ایک آڈیٹوریم میں گئے اور وہاں دیکھا کہ قومی ترانہ ہوا اور ایک بغل میں بیچارہ بیٹھا ہوا, وہ کھڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ قومی ترانہ ہو رہا ہے, اس کا پروٹوکول یہ کہ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ کیا بیٹھا ہوا ہے, اس کی اتنی شرم نہیں ہے. لیکن دوران ترانہ تو بول بھی نہیں سکتے. بہرحال جب ترانہ ختم ہوا تو آنکھیں لال پیلی کر کے غصے سے بولے کہ تم کو شرم نہیں آتی, قومی ترانہ ہو رہا ہے اور تم کھڑے تک نہیں ہوئے. تو اس نے کہا جس وقت میں داخل ہو رہا تھا سیکورٹی گارڈ نے اگر میری دونوں بیساکھیاں نہ لے لی ہوتی تو میں کھڑا ہو جاتا, میں پیروں سے معذور کھڑا کیسے ہو سکتا. تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں, ہوتا کچھ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غلط فہمیوں کو اپنے آپ سے دور کریں. اور جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ٹپس بیان کیے گئے ہیں شروع سے, خاص طور سے لباس کے تعلق سے, میاں بیوی کا لباس, بیوی لباس اس کا لباس, سکون کے تعلق سے کہ میاں کو بیوی سے, بیوی کو میاں سے سکون مل سکتا ہے. ورنہ یاد رکھیے یہ سکون ماں باپ بھی نہیں دے سکتے, یہ سکون بچے بھی نہیں دے سکتے. اگر ہم ان ٹپس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو, ازدواجی زندگی کو, اور ازدواجی زندگی کے بعد جب ہم ساس بنیں گے, سسر بنیں گے, بہو ہمارے گھر میں آئیں گے, تو یہ سارے جو اگر ہم ان پر دھیان دیں گے تو ہمیں بہتر انداز میں زندگی گزارنے کا ہمیں سبق ملے گا اور سلیقہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.